السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں میں۔ تم ہو آگ پیا، دفع ہو جاؤ تم لوگ میری نظروں کے سامنے سے۔ اگر اب ایک منٹ بھی رکے تو میں تم لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ وہ امارا تھی جو انتیلا بن کے ہمارے درمیان رہی، میں اس کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکا۔ خضر، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے زریعہ کو آزاد کروا کر اچھا نہیں کیا۔ میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا جس طوطی میں تمہاری جان بسی ہے نا، اب اسی طوطی کی گردن مروڑ کر رکھ دوں گا میں۔ اس آدم زادی کو زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی اسماعیل، ہم خضر سے اس بات کا ضرور بدلہ لیں گے۔ نہیں ریمبو، اب میں خود انسانی دنیا میں انسانوں کے بیس میں جاؤں گا۔ وہ لڑکی مجھے جہاں بھی ملی میں اسے مار ڈالوں گا، تب خضر کو پتہ چلے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں دھوکہ کیسے دیا؟ وہ جو ایک آدم زادی کے عشق میں مارا مارا پھر رہا ہے نا، اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا عشق اتر جائے گا۔ تب میں خضر کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تلوات اور طالوت میں میری مدد کرو، مجھے شیطانی طاقتیں عطا کرو۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے قدموں میں پہلی قربانی آدم زادی کی ہوگی۔ میں جعفر، امارا اور انتیلا کو مار ڈالوں گا، خضر سے جڑے تمام دوستوں کو مار ڈالوں گا تاکہ اس کو اس تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھوں۔ میرے بھائی، تو محل کی حفاظت کرنا، میں انسانی دنیا میں جا رہا ہوں، اور تلوات کی عبادت کرتے رہنا۔ مجھے جب بھی تمہاری ضرورت ہوئی میں تمہیں پکاروں گا تو آ جانا۔ ریمبو نے محل کی راہداریوں سے بس دھوئے کو غائب ہوتے دیکھا اور خود تلوات کی عبادت کے لیے عبادت گاہ چلا گیا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ السلام علیکم بابا، جازیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جعفر، جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا، پاس ہی رالف اور انتیلا موجود تھے۔ جعفر نے قرآن پاک کو بند کیا اور جازیل کے سلام کا جواب دیا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ بابا، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ آپ رالف انتیلا کو لے کر واپس کوکاف چلے جائیں۔ ہمارے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے، وہ کسی بھی روپ میں آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ رالف، انتیلا، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بابا محل میں محفوظ رہیں گے، کیونکہ محل میں امارا اور زریعہ بھی موجود ہے۔ آپ لوگ پاپا کو محفوظ کمرے میں رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ مجھے جب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سب کو حاضر کر لوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ محل کی حفاظت کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ انسانی دنیا میں آپ کے لیے اور بھی بہت سی خطرات ہیں۔ صدیق چچا آج شام کو گھر آ رہے ہیں، گھر ان کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خضر کو بولو آج ہم شام کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ حافظ بابا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بیگم صاحبہ، لاہور والے مہمان آ گئے ہیں۔ خدا بخش نے آ کر شمع بیگم کو اطلاع دی۔ شمع بیگم کے بھائی اور بھابیاں، بہنیں اور بہنوئی اور ان کے بچے سب آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے خدا بخش، ٹھیک ہے خدا بخش، آپ جا کر خضر اور ماہی کو میرے پاس بھیجو، جو حکم بیگم صاحبہ۔ خدا بخش نے خضر کو اطلاع دی۔ خضر اور ماہی دونوں شمع بیگم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ بیٹا اندر آؤ بیٹا، ہمارے مہمان اسٹیشن پر آ چکے ہیں، گاڑیاں ان کو لے کر آ رہی ہیں، آپ اوپر جا کر اوپر والے کمرے سیٹ کر دیں۔ میں عابدہ کو بھی بولتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ جائے۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، ہم دونوں کر لیں گے، آپ کسی کو بھی ساتھ نہ بھیجیں۔ ارے نہیں بیٹا، بہت زیادہ گندا پڑا ہوا ہے، آپ دونوں کا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ رہنے دیں، ہم دونوں کر لیں گے، میں ویسے بھی بہت جلدی کام نپٹا لیتی ہوں۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں اس لیے اوپر والے حصے میں نہیں جاتی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہیں پر بیٹھیں، ہم ساری صفائی کر دیں گے، آپ بعد میں کسی کو بھیجیے گا جو جا کر کمرہ چیک کر لے گا۔ یہ کہہ کر ماہی اور خضر اوپر کی جانب چلے گئے۔ اف توبہ، اتنا گندا پڑا ہوا ہے، کیسے صاف کریں گے ہم دونوں اب؟ خضر مسکرایا اور کہا،
ملکہ عالیہ آپ یہاں کرسی پر بیٹھے اور میرا کمال دیکھتی جائیں۔ خضر نے وہ کمرہ 2-3 منٹ میں ایسے صاف کیا جیسے 10 ملازموں نے کیے ہوں۔ وہ کمرہ ایسے چمکنے لگا جیسے بندہ دیکھ کر حیران رہ جائے۔ چٹکی بجاتے بیڈ شیٹ بھی بدل دی گئی۔ ماہی مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگی۔ جو 3-4 گھنٹوں کا کام تھا وہ خضر نے 5-10 منٹ میں کر دیا۔ اف، تم نے اتنی جلدی کام کر لیا ہے۔ اب ہم نیچے جا کر کیسے بتائیں کہ اتنی جلدی کام ہو گیا؟ میری جان، نیچے کون جانے لگا ہے؟ میں نے یہ کام تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کیا ہے۔ خضر نے اپنے دونوں بازو کھولے۔ ماہی بھاگ کر آئی اور خضر کے سینے میں سما گئی۔ خضر نے ماہی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماہی نے خضر کو گھور کر دیکھا اور ناراض ہوتے ہوئے بولی، جب میں گھر پر اتنا کام کرتی تو ایسے مجھے کر کے کیوں نہیں دیتے تھے؟ چھوڑ دو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم تو سب کام چٹکیوں میں کر لیتے ہو، مجھے کیوں نہیں کر کے دیا؟ مجھ سے نہیں یہ بات کرنا۔ خضر کو ماہی کے معصومیت پر بہت پیار آیا اور اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے میری جان، اگر میں تمہیں اتنا کام کر کے دیتا تو میری جان نے موٹا ہو جانا تھا۔ بس کرو، جھوٹ نہیں بولو۔ ماہی کی چھوٹی سی ناک پر غصہ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ خضر کے ہونٹوں نے شرارت کی اور ایک بہت ہی خوبصورت سا کس ماہی کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے پیار کی کہانی لکھ گیا۔ ماہی نے شرم سے سر کو اور زیادہ ہی خضر کے سینے میں چھپانے لگی۔ خضر ماہی کو اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جب وقت آئے تب وہ ماہی کو سب سچ بتا دے۔ وہ ابھی سے اس معصوم سی لڑکی کو کسی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے 1 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی باہوں میں ہی گزار دیا۔ نیچے گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لوگ بھی نیچے ہی چلے گئے۔ شمع بیگم کو جا کر ماہی نے بتایا کہ ہم نے کمرے بالکل صاف ستھرے کر دیے ہیں، اب مہمانوں کو ان کے کمروں میں ٹھہرا سکتے ہیں۔ شمع بیگم بہت خوش ہوئی اور ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سلامت رہو بیٹا، اور تمہارے ہاتھ بھی سلامت رہیں۔ شمع بیگم کسی بھی اینگل سے رضیہ اور شکیلہ کی بہن نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بہت ہی شوبر خاتون تھی، شفقت سے پیش آنے والی خاتون۔ ماہی کو پہلی بار کسی سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اتنی میں جمال صاحب اور باقی سب مہمان کمرے میں داخل ہوئے۔ سب شمع بیگم سے ملنے لگے۔ ماہی اور خضر ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ جب سب کا ملنا ملانا ختم ہوا تو ماہی نے آگے بڑھ کر ماموں اور ممانی کو سلام کیا، پر کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ تب جمال صاحب نے کہا، کیا بات ہے رضیہ بہن، بچی آپ لوگوں کو سلام کر رہی ہے اور آپ اسے ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے؟ انہوں نے ماہی کی طرف گھور کر دیکھا اور ماہی جیسے بھاگ کر کچن میں گئی۔